बारकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह खैर। और मैं चाहती हूँ कि जो हफ्जा के नाम से हैं, अब मैं जब स्क्रीन शेयर करूंगी तो आप हमें स्टार्टिंग की दुआ पढ़ाएंगी हफ्सा? जी ठीक है। चलें जी, एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जी, इखलास से नियत की दुआ पढ़ते हैं। सबको विजिबल है? जी 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 जी, आप ठहर ठहर के पढ़ेंगी हफ्सा, ताकि फिर हम ना आपके पीछे पीछे पढ़ें। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा जअल अमली अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन सालिहन। जब स्टॉप करेंगे तो हम क्या कहेंगे? कुल्लहु सालिहा। वजअलहु वजअलहु लिवजहिका लिवजहिका खालिसन वला तजअल खालिसन वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ लिअहदिन फीहि शैआ। आमीन। जब मैं तर्जुमा पढ़ूंगी तो आप सब लोग, हफ्सा आप उर्दू पढ़ सकती हैं? जी पढ़ सकती। जी, आप, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं पढ़ सकते ना, तो आपको नजर आ रही है या फिर मैं पढ़ूं इसको? जी आ रही है जी, अब आप पढ़ें और हम साथ साथ आमीन कहेंगे। ए अल्लाह से पढ़ें। ए अल्लाह मेरे हर अमल को साले बना दे। आमीन। आमीन। और इसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर दे। आमीन। और इसमें किसी के लिए भी कोई हिस्सा ना रख। आमीन। आमीन। जी, अब मुझे कोई बच्चा ये बताएगा जिसका मैं नाम लूंगी। जी जी, कौन कोई बात करना चाहता है? मैं चाह रही हूँ कि मुझे कोई बच्चा ये बताए, मदीहा सना जो है उनके नाम से मेरे ख्याल से पाकिस्तान वाली फातिमा तो ज़हरा है, अगर वो बता सकती है कि हम इखलास नियत की दुआ क्यों पढ़ते हैं, सिंसेरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। क्विकली 1 मिनट में मुझे बताएं कि सिंसेरिटी क्यों ज़रूरी है, कि हम सिंसेयर होकर कोई काम करें, उससे क्या फ़ायदा होता है। कोई और बता सकता है? खुद ही माइक ओपन करके बता दें कि सिंसेरिटी क्यों जरूरी है, हम क्यों दुआ करते हैं, कि हम सिर्फ अल्लाह ताला की खातिर ये चीज कर रहे हैं। मैं बता दूं? जी जी बता दें ईमान। हम लोग पढ़ते हैं ताकि हम लोग को जो हम लोग चीज करने हैं उसका पॉइंट्स मिल जाए, न कि आप अपने दिल में ये सोच रहे हैं कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपके पॉइंट्स काउंट नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें दुआ करना क्यों जरूरी थी, इसलिए क्योंकि कभी कभी हमें शैतान जो है वो दिल में ये डाल देता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो हमें ये चीज भी डाल देता है कि हम शो ऑफ थोड़ा सा कर लें, हालांकि हमने शुरू में शो ऑफ नहीं सोचा होता, पर वो हमारे हार्ट में हर वक्त जैसा कि विस्पर्स करता रहता है ना, तो इसलिए हम जब दुआ करते हैं तो फिर हमारा माइंड क्लियर हो जाता है। तो इसलिए आपको पता है, जो भी अच्छा काम करने लगे, इवन आप चैरिटी करने लगे ना, तो ये दुआ कर लिया करें, ताकि आपके सारे पॉइंट्स जिस तरह से ईमान ने बताया वो सारे आपके लिए सेव हो जाएं, उसमें शैतान का, लोगों की अप्रिसिएशन का, शो ऑफ का कोई भी हिस्सा ना हो। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी, मेरे रब, इश्रह ली सदरी, खोल दे मेरा सीना। जो हमारे दिल में ऐसे डर सा फील होता है ना, हमें कभी तो हमें फील होता है ना कि हमारे चेस्ट में टाइटनिंग सी फील हो रही है, तो हमें वो ना हो, हमें कॉन्फिडेंस फील हो। व यस्सिर ली अमरी, अल्लाह ताला मेरा काम आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जबान की गिरह खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरी बात समझ सकें।
चलें जी, आज कौन सा दिन है? आज बड़ा स्पेशल दिन है। मैं बता दूं? पहले कोई मुझे बताया आज स्पेशल दिन है। आज इट्स लाइक डैश। आज हाँ जी, जी जी बताएं। आज फ्राइडे है। यस, आज फ्राइडे है। पर आपको पता है ये दिन जो है ये दिनों का सरदार है। सरदार क्या होता है? लीडर ना। और ये ईद के दिन की तरह है और इसमें हम बहुत स्पेशल चीज करते हैं, वो होती है जुमा की नमाज पढ़ते हैं। और इधर इस दिन हमें एक स्पेशल और काम करना चाहिए, बहुत ज्यादा क्या पढ़ना चाहिए, कसरत से क्या पढ़ना चाहिए? दरूद पढ़ना चाहिए। और दरूद में हम एक दरूद इब्राहिमी होता है ना जो हम पढ़ते हैं नमाज के अंदर, क्या आता है सब लोगों को? यस तो अच्छा, तो ये आता है ना। और एक छोटा दरूद भी होता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, ये भी होता है ना। और एक और छोटा भी होता है, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद, ये भी होता है ना। जी जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वेरी गुड, ये भी होता है एग्जैक्टली। तो अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मैं आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से मैंने ऑफ की है अभी। नहीं नजर आ रही। जी एक मिनट। जी मैं चाह रही हूँ कि आप लोग जो है ना वो मेरे लिए एक काम करें कि जब मैं वो स्क्रीन ऑन करूंगी ना, तो जिस जिसका मैं नाम लेती जाऊंगी तो वो क्या करेगा? क्या हुआ फातिमा? ओके, अच्छा आप मेरे साथ ज्वाइन कर लो, आ जाओ। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप लोग जो हैं वो जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो जिस जिसका मैं नाम लेती जाऊंगी ना, और नए बच्चों का सिस्टर मेमूना आप लेती जाएंगी अगर आप हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो भी पार्टिसिपेट करे। स्क्रीन पे मेरा सारा ख्याल कुछ है सोमी शकील का ना वो आ गया है, स्पीकर आया, आप चेक करेंगे वो। अस्सलाम वालेकुम मुनीब लोग, आप लोग सुन रहे हैं हमें? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलें ठीक है, वेलकम टू आवर क्लास। अब आप सुने और अगर आपसे कुछ पूछें तो फिर आप जवाब दें। जी सिस्टर मेमूना, जज़ाकल्लाह। भैया की वही जी, अब मैं चाहती हूँ कि ये स्लाइड सबको नजर आ रही है? यस जी जी अच्छा, अब हम लोग जो है ना वो थोड़ा सा बात करेंगे दरूद की फजीलत के ऊपर, ठीक है? दरूद की फजीलत क्या है कि हम लोग जो हैं वो जब उसको पढ़ते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है? अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। पहले जो है वो मैं चाहती हूँ कि कोई बच्चा, जैसे कि अभी ये बच्चा भी जो बोला था, इसका नाम क्या था? अदीम और मुनीब, दो भाई हैं ये। अदीम और मुनीब जो है उनमें से कोई एक जो है वो दरूद शरीफ पढ़े, छोटा वाला या बड़ा वाला जो भी वो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़े एक दफा, और बाकी लोग सिर्फ सुने। पढ़ना चाहते हैं आप अदीम? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, बारकल्लाह, वेरी गुड, दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ा। अच्छा, अब ये है ना कि इसमें हमें जो स्लाइड है उसमें हमें पता चल रहा है कि जब हम एक दफा दरूद पढ़ते हैं तो जब हम ये पढ़ लेंगे ना सारी चीजें, तो हम 1 मिनट लेंगे और हम सब भी पढ़ेंगे खुद से, ठीक है? तो क्या होता है कि हमें सारे 5 बेनिफिट्स मिलते हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे हफ्ता तो बोल चुके, मनीहा आप बताएं कि ये जो हमें नजर आ रहा है ना कि 10 चेक्स लगे हुए हैं, इसका क्या मतलब है? जब हम एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है? डैश क्या मिलती हैं? कितनी नेकी? यस। और फिर मुझे इब्राहिम बताएं, अगर इब्राहिम है तो हमारी कितनी बैड डीड्स हो जाती हैं? जी मैंने नहीं सुना क्या मिलता है। अच्छा, आपने नहीं सुना? ये होता है कि जब हम लोग अगर आप इसको देखें ना, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं इसके ऊपर एनोटेट कर सकूं, लेट मी सी। ये आपको नजर आ रहा है?
یہ 10 چیک پوائنٹس ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. جب ہم ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں نا, ہمیں 10 گڈ پوائنٹس ملتے ہیں. الحمدللہ ابھی عدیم اور منیب نے پڑھا ہے تو ان کو 10 نیکیاں مل گئی ہیں. اور ابراہیم ہمیں بتائیں گے کہ پھر کیا ہوتا ہے, ہماری کیا ریز ہو جاتی ہیں. ابراہیم, ہمارے 10 گناہ جو ہیں وہ ہم سے مائنس ہو جاتے ہیں, مطلب ہم لوگوں ہمارے اعمال نامے میں سے اریز ہو جاتے ہیں. تو ابھی تک ہمیں کیا 2 بینیفٹس پڑے, 10 ہمیں 10 حسنات ملتے ہیں اور 10 بیڈ ڈیڈز ہماری ریموو ہو جاتی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالی کتنی رحمتیں بھیجتے ہیں, یہ کون بتائے گا؟ 70. اور ویسے جو ہے وہ ہمیں اینجلز کی کبھی بھی کوئی ڈسکرپشن جو ہے وہ بنانی نہیں چاہیے, پر اس انفارچونیٹلی اس کے اندر تھی اور I could not take it away. بٹ جو فرشتے ہیں وہ آپ کے لیے کتنی دفعہ استغفار کرتے ہیں فاطمہ آپ بتائیں؟ 70 ٹائمز. جی, اور وہ ہمارے لیے استغفار کر کے ہماری رحمت کی دعا کرتے ہیں. اچھا, اور یہ کون بتائے گا کہ مون اور سن کے ساتھ جو 10 لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ بڑے بھی بتا سکتے ہیں اگر وہ چاہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم صبح اور شام 10 دفعہ درود شریف پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہماری شفاعت کریں گے. ٹھیک ہے, بہت اسپیشل چیز ہوتی ہے کہ ہم 10 ٹائم صبح اور شام درود پڑھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ضرور ہمیں اس کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے. تو اس لیے ہم جب کبھی دعا پڑھنے لگتے تو شروع میں کیا پڑھتی ہوں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہے, اور ہمیں کتنا زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے؟ بہت زیادہ. کیونکہ ایک حدیث کے اندر ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ میں کتنا درود پڑھ لوں, آدھا پڑھ لوں, آدھا ٹائم دعا کروں, یا 3/4 پڑھ لوں, اس طرح وہ پوچھتے گئے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر آپ صرف درود ہی پڑھتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں دور کر دیں گے, اور جتنی چیزیں آپ وش کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. تو پھر ہمیں اسپیشلی آج کے دن تو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے درود. تو اس لیے اب یو ول آل ٹیک اے منٹ اینڈ کائنڈلی آپ سب لوگ جو ہیں وہ درود پڑھیں. ٹھیک ہے, چلیں. مجید مبارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فاطمہ آپ بھی پڑھیں. صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی چلیں جی, لیٹس موو آن. اچھا, انوٹیٹ کو ہم بند کر دیتے ہیں. اور اب ہم آج کون سی سورت کنٹینیو کریں گے؟ سورہ کہف. اور کہف کا کیا مطلب ہے سب بتا سکتے ہیں مائک اوپن کر کے. کہف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویری گڈ, ویری گڈ, بارک اللہ. اور جو پڑھتا ہے سورہ کہف فرائیڈے کے دن کیا ہوتا ہے اس کے لیے؟ کیا شائن کرتی ہے اس کے لیے؟ ایک لائٹ کے لیے نور آ جاتا. یس. اور ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہم اگر فرسٹ 10 ورسز اس کے یاد کریں گے تو کیا ہوگا؟ کس سے پروٹیکشن ہمیں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کس سے پروٹیکٹ کر دیں گے؟ دجال. ویری گڈ. اچھا جی, اب ہم لوگ, اور ہم نے کہا تھا کہ ہم آہستہ آہستہ کوشش کریں گے کہ ہم سورہ کہف یاد بھی کریں. اچھا, اب مجھے کون بتائے گا؟ میرے خیال سے لاسٹ ٹائم ہمیں مریم نے بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا, مریم اور زینب نے نا, دجال کے بارے میں. تو اب میں چاہتی ہوں کوئی اور بچہ
جو ہے وہ بتائے ہمیں دجال کے بارے میں. جی فاطمہ تو زہرا 1 پوائنٹ صرف آپ بتائیں گی, 2 نہیں. مجھے پتا ہے مہدی دجال کی ایک آنکھ ہوگی وہ بھی ٹرائنگل میں, اور نہیں, اس کی ٹرائنگل میں آنکھ نہیں ہوگی, یہ اس طرح سے انہوں نے ڈسکرپشن دی ہوئی ہے جو کہ ایسا نہیں ہے. وہ ایک ہیومن ہوگا اور اس کی ایک آنکھ کام نہیں کرتی ہوگی, ایسے ہوگا. اس سینٹر میں کوئی آنکھ نہیں ہوگی, وہ بالکل ایک ہیومن ہوگا, نارمل ہیومن, پر وہ صرف ایک بلائنڈ ہوگا ایک آنکھ میں. اس بارے میں ہم نے بات کی تھی. جی, اور کوئی اور بات بتانا چاہتا ہے؟ کرلی ہیئر. جی, اس کے کرلی ہیئر ہیں. اور کوئی وہ بتانا چاہتے ہیں آگ اور پانی والی بات, کہ اس کے ہاتھ میں ایک آگ ہوگی, پانی ہوگا, اور پھر وہ جن لوگوں کو وہ کہے گا کہ مجھے مانو, اور وہ اس کو مان لیں گے, تو ان کو کیا بینیفٹس ملیں گے؟ کیا بینیفٹس ملیں گے ان کو؟ جنت, اس کی ہاں, جنت. اس کی جنت ملے گی. جو ایگزیکٹلی ایمان صحیح کہہ رہی ہے کہ اس وقت ان کو بہت اچھی چیزیں ملیں گی, ان کے سارے اینیملز اور ان کی فیل سب کچھ اچھے ہو جائے گی. پر ایکچوئل میں ان کو کیا ملے گا ایمان؟ دوزخ. ایگزیکٹلی. اور اب مجھے اپوزٹ کون بتائے گا ادر دین ایمان؟ کون بتائے گا مجھے؟ اگر آپ نہیں ایکسپٹ کریں گے پھر وہ آپ کو مارے گا, پھر جی جیسے وہ آپ پھر سے زندہ ہوں گے, پھر سے پوچھے گا, اگر آپ نہیں ایکسپٹ کریں گے پھر وہ آپ کو پھر سے مار دے گا, پھر جیسے آپ کا ریوارڈ جنت ہوگا کیونکہ آپ کا ایمان اسٹرانگ ایگزیکٹلی. ہوگا. یہ جو ابراہیم نے بات بتائی ہے دیٹ از ریگارڈنگ اے بلیور, جو کہ ایک بہت فرم بلیور ہوگا, اس کو وہ اسپلٹ کر دے گا ہاف میں, اور پھر بھی وہ اپنے فیتھ پہ جمع رہے گا. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس فتنے سے بچائے رکھے, پر جو مسلمان اس ٹائم پہ ہوں اللہ تعالیٰ ان کو فرم رکھے. اور اب ہم بات کریں گے کن کے بارے میں؟ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سورہ میں 4 سٹوریز ڈسکس ہوئی ہیں, اور ہم کون سی سٹوری ڈسکس کر رہے تھے لاسٹ ٹائم؟ پیپل آف دا کیو. یس, اصحاب الکہف کی. اور آج جو ہے وہ ہم تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلیں گے. لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ گڈ کمپینشپ کے اوپر بھی ہم نے بات کی تھی نا, کہ گڈ کمپنی کیوں ضروری ہے. اور آج بھی آپ لوگوں نے نا مجھے 2 پوائنٹس لیکچر میں سے اور 1 ایکشن پوائنٹ شیئر کرنا ہے, اور میں دیکھوں گی کہ سب سے پہلے فرسٹ کون شیئر کرتا ہے. ایمان نے بہت اچھا پوائنٹ شیئر کیا تھا, اور جو ہے میرا خیال سے اینڈ میں زینب کا بھی آیا تھا, وہ میں نے پڑھا نہیں ہے, پر یہ میں چاہتی ہوں کہ اگر اسی دن عبداللہ نے مجھے پرائیویٹلی شیئر کیا تھا, میں چاہ رہی تھی کہ اگر آپ مجھے اسی دن شیئر کر دیں گے تو آپ لوگوں کو بھی جلدی ذہن میں جو بات ہوگی وہ آپ لوگ شیئر کر سکیں گے. پھر کچھ دنوں بعد تو پھر وہ یاد نہیں رہتا اس طرح سے نا. جی, انہوں نے ایک اسپیشل دعا کی تھی, ٹھیک ہے, اس دعا سے ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں, کیونکہ آج ہم نے سارا ٹائم اس پہ لگانا ہے. اور اس میں آپ نے پتہ کیا کرنا ہے کہ جب ہم وہ آیت پڑھیں گے اس میں سے جو پوائنٹس ہمارے ذہن میں آئیں گے ان کو ہم ڈسکس کریں گے. جتنا ہم سے ہو گیا انشاءاللہ بس اتنا رکھیں گے, پر ہم رش نہیں کریں گے. اچھا, اب میں چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ میں یہ دعا پڑھوں اور سب مائکس آف رکھیں گے, وہ ریپیٹ کریں گے میرے پیچھے, اور اس کے بعد باری باری سارے بچے یہ دعا پڑھیں گے اور سب ان کے پیچھے ریپیٹ, کیونکہ مجھے لگتا ہے اس طرح سے ہمیں کلاس میں یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور جن کو پہلے یاد ہے. سسٹر سارا, نئی بچی ایک انٹر ہوئی ہے, دیکھیں ذرا اس میں, تو آئزہ ہے اس کا نام. اگر وہ آ گئی ہے تو ذرا اس سے تھوڑا سا پوچھ لیں کہ آواز وغیرہ آ رہی ہے. جی جی بالکل, ہم پوچھ لیتے ہیں. جی, میرے پاس سائمہ منیر کے نام سے ہیں. جی جی وہی والی. جی جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئزہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. میں عائزہ کی مدر ہوں, سائمہ. اچھا, عائزہ ابھی اس نے جوائن نہیں کی ہے, وہ بس آ رہی ہے تھوڑی دیر میں, جی بالکل. ایکچولی گھر میں نہیں ہے. تو جی فی الحال آپ لوگوں کے ساتھ ہوں, اور جیسے ہی وہ آپ کو جوائن کرے گی میں آپ کو انٹروڈیوس کروا دوں گی. جی بالکل, ویری ویلکم ٹو دا کلاس. ماما کو بھی ویلکم اور بچوں کو بھی ویلکم. ہم لوگ اصل میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری کلاس اتنی فارمل نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ ہم جو چیز بھی سیکھیں اچھے طریقے سے سیکھیں اور اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں. تو اٹس ویری نائس کہ آپ جو ہے وہ جوائن کریں, اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے نفع مند بنائے. آمین. انشاءاللہ, آمین.
جی اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے پیچھے مائک بند کر کے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے میں نام لیتی جاؤں گی میں نے پھر لکھا ہوا لسٹ میں ٹک لگاتی جاؤں گی کہ کس کس بچے نے پڑھا دیے. ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا آتنا من لدنک رحمہ. ربنا آتنا من لدنک رحمہ من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ پہ جرک دینا ہے چھوٹا سا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. جی اب میں چاہتی ہوں کہ منیحہ جو ہے وہ ہمیں پڑھائے. ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بارک اللہ. امامہ بھی پڑھنا چاہ رہی ہے دعا، یہ کہلوانا چاہ رہی ہے. ویری گڈ. ماما آپ تو ضرور کرائیں بھی، کیونکہ میں اصل میں ماما کو پریشر نہیں کرتی، پر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب ماما خود سے کرنے جاتی. اور کوئی بھی کسی بھی گھر میں جو چھوٹا بچہ ہو اور وہ چاہتا ہو خود سے تو وہ ضرور آئے، کیونکہ میں چاہتی ہوں یہ نہیں ہونا کہ بچوں کو عجیب برڈن فیل ہو. اور اماما یو آر ویری ویلکم. چلیں جی آپ کرائیں. اور مجھے تو بہت مزہ آتا ہے اماما کی سویٹ سی آواز پیچھے پیچھے پڑھنے کا. جی اماما پڑھائیں آپ ہمیں. آتنا من لدنک رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بارک اللہ فی علمک. بہت اچھا. اور ابراہیم آپ کرائیں گے اب. یو آر نیکسٹ. ٹھیک ہے. ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. جی ایمان یو آر نیکسٹ. ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة فهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. جی فاطمہ تو زہرا سویڈن آپ نیکسٹ ہیں. ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سسٹر میمونہ میں چاہتی ہوں کہ جو وہ ہیں بچوں کے نام اگر آپ دیکھ سکتی ہیں تو پلیز. حفظہ کا تو مجھے یاد ہے، حفظہ ہے کلاس میں تو حفظہ سے میں پڑھا دیتی ہوں. اگر کوئی بچہ مس ہو جائے تو پلیز آپ نام بول دیجیے گا. جی وہ مریم اور زینب لیٹن کر لیں آپ لوگ، وہ ان کا میسج آیا کہ آپ ہمیں اس میں انٹر کر لیں کلاس میں. میں نے ان کو کیا پر پتہ نہیں ان کا جوائننگ لکھا ہوا آ رہا ہے پر شی از ناٹ ایبل ٹو. ہاں جی محمد کرنا چاہ رہے ہیں. محمد آپ پڑھیں. وہ ان کا پہلے بھی نا جوائننگ آ رہا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ کچھ ان کی اس میں پرابلم ہے. جی محمد آپ پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیں پلیز. جی حفصہ جی محمد آپ پڑھائیں. ایک منٹ میں اسکرین وہ کر دوں دوبارہ سے شیئر. جی محمد کین یو سی دا اسکرین؟ Yes.
جی اب آپ نے رحمہ پہ اسٹاپ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اونچا بولنا ہے اور رحمہ پہ اسٹاپ کرنا ہے, پھر دوبارہ. جی ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سب لوگ مائک کھول کے ریپیٹ کریں, کیونکہ میں یہ اسی لیے ہم تھوڑا ٹائم اس پہ لگا رہے ہیں تاکہ ہمیں کلاس میں یاد ہو جائے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو دوں گی تو پھر وہ زیادہ بچے اس پہ ٹائم نہیں اسپینڈ کر سکیں گے. ٹھیک ہے, بارک اللہ فی محمد. نیکسٹ حفظہ ہیں, اگر حفظہ نماز پڑھنے گئی ہوئی ہیں تو پھر مریم. نہیں وہ کہہ رہی میں پڑھ لیتی ہوں. جی جی. ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا. بارک اللہ. اچھا ایک منٹ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں, آپ لوگ اسکرین سے غور سے دیکھیں. ربنا کو ہم نے 4 کاؤنٹس دینے ہیں, آ کو 2 کاؤنٹس, آتے نا نون کو 2 کاؤنٹس. تو اسی طرح ہم اس کو اس لیے بار بار ریپیٹ کریں تاکہ ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں. تو ربنا کو 4 کاؤنٹس, آ کو 2 کاؤنٹس, آتی نا پھر 2 کاؤنٹس, اور آپ لوگوں نے وہ ہی پہ ضرور جرک دینا ہے, کیونکہ حمزہ سکون پہ جرک ہوتا ہے, جھٹکا ہوتا ہے نا. وہ ہی نہیں ہے, ہی ہے, ٹھیک ہے, ہی لنا. ٹھیک ہے, چلیں جی. ہوز نیکسٹ, کون پڑھنا چاہتا ہے نیکسٹ؟ اپنا نام بتائیں اور پڑھا دیں ہمیں. زینب مریم اگر آ گئے ہیں تو پھر ان سے کہہ دیں. جی جی, میں چاہ رہی ہوں کہ بس 2 بچے اور پڑھیں تو پھر ہم آگے کنٹینیو کریں تاکہ ہمارا زیادہ. مدیحہ ثنا کے بچوں میں سے کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے تو جی جی بالکل پڑھیں, صرف اپنا نام بتائیں اور پڑھنا شروع کر دیں. یا منیب اور ادیم میں سے کوئی بھی پڑھنا چاہ رہا ہے وہ ہینڈ ریز کر دے یا بتا دے. نہیں, وہ جب مائک اوپن کریں اپنا نام بتائیں اور پڑھا دیں. جی فاطمہ الزہرا. جی فاطمہ الزہرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. جی ادیم منیب, اگر ادیم نے درود پڑھایا تھا تو منیب پڑھا دیں, کوئی ایک بچہ. ربنا آتنا في الدنيا لدن کا یہ جو سامنے رکھی ہوئی نا, جو ہماری اسکرین پہ شیئر ہوئی نا دعا, یہ والی پڑھنی ہے ہم نے. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. جی آگے پڑھیں. وَهَيِّئْ لَنَا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. جی بارک اللہ فیک. اب ہم اس کا ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اور ربنا, اے ہمارے رب, آتنا ہمیں عطا کر, من لدنک خاص اپنی طرف سے, رحمہ رحمت, وہی لنا اور ہمارے لیے آسان کر دے, ہمارے لیے فیسیلیٹیٹ کر دے, من امرنا ہمارے معاملے میں, ہمارے کام میں, رشدہ ہدایت. ٹھیک ہے, تو رشد وہ ہدایت ہوتی ہے خاص طور پہ جو کہ آپ کو فزیکلی کسی چیز میں ایسی گائیڈنس ہو جائے, کیونکہ ایسی ہدایت یہ بھی ہوتی ہے نا جو کہ آپ لوگوں کے دل میں ہوتی ہے, جو ہم لوگوں کو ایمان کی ہدایت ملتی ہے. رشد ہوتی ہے ایک معاملے میں, ایک فزیکل ایسی ہدایت ہوتی ہے جو جس کے لیے مطلب جس کو آپ ٹینجیبل سینس میں کہہ سکتے ہیں, اور وہ گائیڈنس ان ڈوئنگ سم تھنگ, پریکٹیکل ورک. ٹھیک جی, الحمدللہ, بارک اللہ فیک. آپ لوگوں نے سب لوگوں نے بہت اچھا پڑھا. اب ہم تھوڑا سا
ایک طریقہ ہے جو ہم آگے کریں گے. 1-2 آیتوں کے بعد میں چاہوں گی, آپ نے چھوٹے بچوں کو چلتے دیکھا ہے کہ وہ جب چلنا شروع کرتے ہیں تو پہلے ان کے ماں بابا ان کو انگلی سے پکڑتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں, آہستہ سے وہ انگلی تھوڑی تھوڑی دیتے ہیں ان کو, پھر کہتے ہیں کہ چلو آپ تھوڑا سا چلو, وہ 2 اسٹیپ چلتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں انگلی. ایسے کرتے ہیں نا چھوٹے بچے, اس طرح چلتے ہیں نا. تو ہم کیا کریں گے کہ پہلے میں آپ کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کروں گی, پھر میں چاہوں گی کہ آپ لوگ کریں, اور وہ چیزیں سلائڈ پہ لکھی ہوں گی, پر میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کانفیڈنس کے ساتھ اس کو سمجھیں, کیونکہ جب آپ کو یہ پیٹرن آ جائے گا پھر آپ جب بھی کوئی قرآن کی آیت پڑھیں گے آپ اسی طرح پڑھیں گے, کیونکہ آپ لوگوں کو لگے کہ ہاں اس میں سے مجھے کیا لیسن مل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کو سٹوری نہیں پڑھ رہے, ہم کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں کر رہے, ہم ان کے بارے میں اس لیے جان رہے تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم نے کیا کرنا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم پونڈر اینڈ ریفلیکٹ کریں گے اس کہانی کے اوپر جو ہمیں قصص سنائی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو جب انہوں نے دعا کی تو پھر کیا ہوا, فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پہ مطلب ان کو تھپکا دیا, مطلب وہ سوتے رہے کچھ ایئرس تک. ابھی اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کتنے ایئرس تک, کیونکہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ ابھی یہ ہے کہ وہ سو گئے, کیونکہ وہ پیچھے ان کے لوگ تھے اور وہ ان کو کل کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ ایمان لائے تھے. ثم بعثناهم لنعلم أيها الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا, پھر ان کو اٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا. پھر آپس میں وہ جو لوگ سو رہے تھے وہ آپس میں پھر پوچھنے لگے ایک دوسرے سے کہ ہم جو ہیں وہ کتنی دیر تک ٹھہرے رہے, کیسے اس حالت میں کتنی دیر تک رہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے پونڈر سٹارٹ کرنا ہے جہاں سے ہمیں سٹوری بتائی جاتی ہے, اور یہ میں نے انڈر لائن بھی کی ہوئی. ٹھیک ہے, نحن نقص علیک نبأہم بالحق, نحن ہم سناتے ہیں ان کی کہانی آپ پر, بیان کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کی ساری کہانی, ان کی ساری خبر حق کے ساتھ, اللہ تعالیٰ سارے ٹروتھ کے ساتھ ہمیں بتا رہے ہیں. انہم فتیتن, فتیتن کا مطلب ہوتا ہے یوتھ. ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی نا کہ وہ یوتھ تھے, وہ لوگ جو تھے وہ بوڑھے نہیں تھے, وہ کوئی ایسے نہیں تھے جو کہ بہت زیادہ بڑی ایج کے ہوں, وہ ینگ لوگ تھے. اور ینگ کے ساتھ ہم نے ایک اور چیز بھی پڑھی تھی, وہ ینگ بھی تھے اور کیا تھے, وہ پور تھے کہ ویلدی تھے, جلدی وہ بہت ویلدی تھے. اور وہ ایون جو اس زمانے کا وہ تھا کنگ, اس کے کورٹ میں بھی ہوتے تھے, اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت والے لوگوں میں سے کر دیا. تو وہ فتیتن تھے, وہ یوتھ تھے. تو ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ اگر ہم یوتھ ہیں تو ہم لوگوں کو زیادہ اس چیز کی طرف آنا چاہیے, کیونکہ جو ینگ ہوتے ہیں وہ انرجیٹک ہوتے ہیں نا, جو بھی چیز کرنا چاہتے ہیں وہ بہت پیشنیٹ ہوتے ہیں, یہ میں نے کرنا ہے. جو یوتھ ہوتے ہیں اگر وہ اچھے کاموں میں انرجیٹک ہو تو وہ تو بہت زیادہ اچھا ہے, پر وہ کبھی کبھی برے کاموں میں بھی انرجیٹک ہوتے ہیں نا, جو بھی چیز کرتے وہ پیشنیٹلی کرتے, وہ کہتے بس میں نے یہی کرنا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور اب ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت میں بتا رہے ہیں آمنو بربہم وزدناہم ہدا. پہلے انہوں نے سٹیپ کیا لیا تھا جو ہمیں یلو سٹار کے اندر نظر آ رہے ہیں, کہ انہوں نے پہلے بلیو کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بلیو کرنے کی وجہ سے ان کو کس چیز میں زیادہ کر دیا, گائیڈنس میں. ان کے اندر ایمان آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا. تو اب ہم نے جب ہم چاہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, تو کانسٹنٹلی ہم تو ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں, پر ہم روزانہ ہر رکعت میں یہی دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. ٹھیک ہے, تو ہم ہدایت کی دعا کانسٹنٹلی کرتے رہتے ہیں, پر سب سے پہلے ایمان شرط ہے کہ آپ نے بلیو کرنا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو فیتھ میں انکریز کرے گا. ٹھیک ہے, آپ نے ٹرولی بلیو کرنا ہے. تو اس سے ہم نے کیا چیزیں سیکھی ہیں کہ اپنے یوتھ کا کیسا استعمال کرنا ہے, اپنی انرجی کو کیسے یوز کرنا ہے, اچھی چیزوں میں, پازیٹیولی اور نیگیٹیولی, پازیٹیولی. اور ہم نے بلیو کر کے یہ بھی بلیو کرنا ہے کہ ہدایت ہمیں کون دے گا, اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. ٹھیک ہے, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا اذا شططا. اچھا اللہ تعالیٰ جو پہلی آیت کے اندر سٹارٹ میں کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو تھام لیا، ان کو فرم کر لیا. کب؟ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے. تو اب مجھے بتائے، یہ کون مجھے بتائے گا؟ اسمارٹ سا آنسر چاہیے کہ پہلے میں اس کا ترجمہ دوبارہ کر دیتی ہوں پھر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تھام لیا جب وہ کھڑے ہوئے. تو پہلے کون سا ایکشن ہوا؟ ان کا کھڑا ہونا یا پہلے تھامنا؟ تھام لیا. لکھا ہوا تو تھام لیا نا، پر یہ بات ہے کہ انہوں نے سٹینڈ لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اب جیسے یو نیڈ کریج ٹو اسٹینڈ اپ، بٹ انہوں نے یہ انٹینشن شو کی دے وانٹیڈ ٹو اسٹینڈ اپ فار دیئر ریلیجن. تو پھر وہ ان کو ڈر تو لگ رہا ہوگا نا، پر ان کا ڈر کس نے دور کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو وہ جو ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی نا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو آپ پہ بلیو کرتے ہیں، اب آپ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کیو میں سلا سکتے تھے کہیں اور بھی سلا دیتے، پر انہوں نے ایفرٹ کی تھی نا. تو cause and effect کو ذہن میں رکھنا ہے کہ you will have to put in your effort. They took the stand, then Allah Ta'ala made them firm. تو you have to take a stand for your faith. آپ نے پہلے خود بھی ایفرٹ کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو آپ کے دین پہ جما دے گا، اپنے دین پہ. ٹھیک ہے؟ تو you have to make the effort. ہم یہ چیز لرن کرتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے؟ اور پھر انہوں نے بڑی بریوری سے، وہ بریو بھی تھے، انہوں نے اسی کوٹ میں بتا دی حق بات. اسی وجہ سے تو وہ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے. اور پھر کیا ہوا؟ ایک چیز مس ہو گئی ہم سے. Did we miss anything? Nope. جی اچھا، اب میں نے کچھ چیزیں ہائی لائٹنگ کی ہوئی اور میں چاہتی ہوں کہ یہ اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. یہ جو ہماری قوم ہے، ہمارے لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کے علاوہ الہ بنا لیے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اس کی ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اچھا، جو فرسٹ ہارٹ میں بات لکھی ہوئی ہے آر نیشن، یہ کیا شو کر رہی ہے؟ ان کی کیا چیز شو کر رہی ہے؟ مطلب وہ تو غلط چیزیں کر رہے تھے، وہ تو شرک کر رہے تھے، پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو بری سی قوم ہے نا، یہ والی قوم، انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا قومنا، ہماری قوم، یہ ہماری قوم ہے. تو وہ ان سے لو کرتے تھے تبھی انہوں نے کہا نا، ورنہ تو جو لوگ آپ کو برے لگتے ہیں کبھی آپ ان کو کہتے ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے کسی کو اچھی بات بتانی بھی ہوگی تو آپ نے اس کے سن سے یا اس کی غلط بات سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ او میرا بیسٹ فرینڈ ہے تو اس نے اگر کچھ غلط کر لیا تو کوئی بات نہیں، وہ تو بڑا اچھا ہے، ادروائز اس نے یہ کر لیا. آپ اس بندے کو تو اچھا سمجھیں، پر وہ جو اس وقت اس نے کام کیا اس کو برا ہی سمجھیں. یہ نہیں سمجھے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وی لائک سم ون سو مچ کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ سن اچھا ہو گیا. یہ صحیح بات ہے کہ غلط بات ہے؟ غلط بات ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ قومنا، مطلب انہوں نے نیشن کے ساتھ تو سنسیئر رہے، پر ان کا سن جو ہے وہ ہائی لائٹن کر دیا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں اور وہ شرک کرتے ہیں، وہ غلط بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے ان کی سن کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور اپنے پیپل کو ایکسیپٹ کیا. سو لاسٹ والی جو سرکل میں بات لکھی ہے وہ کیا ہے؟ ڈس لائک دا سن ناٹ دا سینر. سو اب ہم لوگوں نے بھی، اگر اب ہم لوگ یہاں رہتے ہیں تو ہم لوگ جو بہت عجیب عجیب سی چیزیں ہوتے دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی ہم یہ کہتے تھے نا یہ لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ جو لوگ جو کام کرتے ہیں وہ غلط ہیں، پر یہ لوگ اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہمیں لوگوں کو ہیٹ کرنا چاہیے. تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ لوگوں سے لو کرتے تھے، تو اس لیے تو وہ ان کو حق پہ لے کر آ گئے تھے. تو ہم نے ہمیشہ جب کسی کو اچھی بات بتانی ہے، ایون اپنے گھر میں جب کسی کو نماز کا کہنا ہے یا کوئی چیز کہنی ہے، تو ہم نے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس بندے سے نفرت نہیں کرنی. اس بات سے بالکل، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھے کوئی، پر اس ایکشن کو ضرور ڈس لائک کرنا ہے کہ بھئی آپ نے نماز نہیں پڑھی یا آپ نے کوئی غلط کام کیا، اس کو ڈس لائک کرنا ہے، پر اس بندے کو ڈس لائک نہیں کرنا. کیونکہ اگر آپ بندے کو ڈس لائک کریں گے تو پھر
آپ کبھی بھی ان کو اچھی بات نہیں بتا سکیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی. Good. Yes. جی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بیسٹ آنسر کی دعا کہ ان کے لیے رحمت، ان کے لیے اپنی جو رحمت ہے جو وسیع ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے ایک راستہ بنایا. اور وہ راستہ کیا تھا کہ اب میں چھوٹی سی اسٹوری میں بات بتا دیتی ہوں کہ اس زمانے کے جو کنگ تھا اس کا نام تھا دقیانوس، اور وہ جو تھا وہ شرک کرتا تھا، اور وہ جو تھا وہ جو سارے لوگ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے، ان کو پروفٹ مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتے تھے، ان کو پرسیکیوٹ کر رہا تھا. اور یہ لوگ جو تھے، یہ بلیورز، یہ حضرت عیسیٰ کے دین میں بلیو کرتے تھے. تو وہ ان کو جب انہیں ڈکلیئر کر دیا کہ ہم تو آپ لوگوں کے ریلیجن نہیں مانتے، تو وہ ان کو کل کرنا چاہتا تھا. اور پھر جب انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور پھر وہ نکلے، ان کے ساتھ ان کا ایک ڈاگ بھی تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک میراکولس طریقے سے ان کو ایئرز تک سلا دیا. اور پھر وہ جب ایئرز کے بعد اٹھے تو سارے لوگ بلیورز ہو چکے تھے، اور وہ لوگ جو تھے وہ ایک سیلیبریٹی ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اپنے فیتھ کی وجہ سے جگہ پہ کہیں چلے گئے تھے تاکہ ان کا فیتھ جو ہے وہ خراب نہ ہو، کیونکہ وہ بہت سارے ان لوگوں میں رہ رہے تھے جو کہ یا ان کو ڈائی کراتے یا پھر ان کو کہتے کہ آپ ہماری طرح ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیسٹ وے میں دعا جو ہے وہ آنسر کی تھی. پھر ایک اور چیز ہے جو کہ سن سے ریلیٹڈ ہے کہ جس کیو میں وہ لوگ تھے وہ ان کو دھوپ سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا تھا. مطلب وہ سو بھی رہے تھے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلا رہے تھے، اور وہ ایک سمبل بن گئے کہ وہ ہنڈریڈز آف ایئر وہ ایسے ہی رہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی اصل میں ہدایت پانے والا ہے. ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، کہ جو بھی اور جس کو وہ گمراہ کر دے، مطلب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہی گمراہ کرتا ہے جو کہ جن کو حق بات پتہ چل جائے اور اس کے بعد پھر وہ سوچے کہ ہم نے ایسے ہی کرنا ہے، تو پھر ان کو دوبارہ کوئی حق پہ لا نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے. تو ساری اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. ٹھیک جی. اب ہم جو لاسٹ سلائیڈ کر رہے ہیں وہ ہے اسپیشلی کس چیز کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے رکھا تھا اس کے اندر. اور پتہ یہاں تک ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر وہ آپ ان کو دیکھتے تو آپ پلٹ کے ڈر کے بھاگ جاتے، کیونکہ ان کا جو کتا تھا نا ان کے ساتھ، وہ جیسے واچ ڈاگز دیکھے نا آپ نے، جو بیٹھے ہوتے ہیں کسی چیز کو گارڈ کرنے کے لیے، ایک مطلب اپنے ذہن میں اس چیز کو لائیں کہ وہ کیسے ہوتا ہے. وہ فروشس سے لگ رہے ہوتے ہیں پر وہ اپنے پاز رکھے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا ایک روب سا ہوتا ہے. آپ نے دیکھے وہ بلیک ڈاگز یا بل ڈاگز یا ایسے، تو وہ اس طرح سے تھے. اور وہ کیو بھی ڈارک سی جگہ تھی، تو اگر کوئی جھانک بھی دیتا نا ادھر تو وہ صرف اس کو دیکھتا اور وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا، مطلب وہ ڈر جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو کیو میں سیکیور کیا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ ڈاگ جو ہے وہ اس طرح سے بیٹھا رہا، وہ اسی پوزیشن میں وہ بھی سو گیا. پر اگر کوئی غلطی سے اس کیو کے پاس سے 300 ایئرز میں، جو 300 ایئرز پلس ٹائم تھا، اس میں گزر جاتا تو وہ ان سے ڈر کے بھاگ جاتا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی سیکیور کر دیا. اب بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ یہاں ڈاگ کی بات ہو رہی ہے. ڈاگ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈاگ کا جو سلائیوا ہوتا ہے نا وہ نجس ہوتا ہے. مطلب اگر آپ اس کو آپ سلائیوا اس کا آپ کے ساتھ ٹچ کر جائے نا تو دین یو ہیو ٹو واش ود مڈ اینڈ واٹر. ٹھیک ہے، 7 times. تو آپ کو 7 times مڈ سے واش کرنے کے بعد پھر اس کو واٹر سے واش کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت نجس ہوتا ہے، ایکسٹریملی نجس ہوتا ہے. پر یہاں جو ڈاگ ہے اس کا مینشن جو ہے وہ قرآن میں ہو رہا ہے، اور ایک اچھے پازیٹیو وے میں ہو رہا ہے. رائٹ، پازیٹیو وے میں ہو رہا ہے، نیگیٹو وے میں ہو رہا ہے اس والی آیت میں. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے، یہ بات کون ریڈ کرے گا میرے لیے؟ The dog is mentioned Your companionship companionship elevates you
आप लोगों को याद है कि पिछली दफा मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि गुड कंपेनियनशिप किसकी तरह है, किसके सेलर की तरह है? परफ्यूम सेलर की तरह। अगर आप उससे परफ्यूम नहीं भी खरीदेंगे तो क्या होगा? आपसे खुशबू आएगी। खुशबू आएगी। और बैड कंपनी किस तरह है? ब्लैक स्मिथ की तरह है। अगर आप उससे कोल वगैरह नहीं खरीदें या कोई उसकी वर्कशॉप में सिर्फ चक्कर लगा के आ जाए तो क्या होगा? आपसे खुशबू आएगी? नहीं, स्मेल आएगी, स्मोक आएगी ना, ठीक है। और आप वो हैबिट्स, बैड हैबिट्स पिक करेंगे। पर जब कभी, जैसे हैव यू हर्ड ऑफ दिस थिंग, अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। तो इवन ये देखें कि वो कंपेनियंस जो थे उनको अल्लाह ताला ने कुरान में मेंशन किया एक साइन के तौर पे, साथ ही उनके डॉग को भी मेंशन किया है। तो वो उनका पार्ट बन गया क्योंकि वो उनके साथ था। राइटिस कंपेनियंस के साथ एक डॉग को भी इज्जत मिल गई, उसको भी ऑनर मिल गया, है ना अच्छी बात। पर साथ ही साथ हमें एक और चीज देखनी है जो कि यहाँ, आई होप कि यहाँ तो कोई ऐसा बच्चा नहीं करता, पर ये बात है कि पाकिस्तान में कुछ लोग इसको बहुत इजी लेते हैं। आपको पता है एंजल्स उस घर में कभी एंटर नहीं होते जिसके अंदर क्या होता है? डॉग। और अगर कोई पिक्चर्स भी लटकी हो ना जो डिस्प्ले पे हो, अगर पिक्चर्स जो हैं वो बुक्स के अंदर हो या एल्बम्स के अंदर चीजें वो हाइड अवे हुई हो, डिस्प्ले नहीं हो, तो देन दैट्स ओके। पर अगर डिस्प्ले पे पिक्चर्स हो तो फिर उस घर में एंजल्स नहीं आते। और आपको पता है हमने कुरान में पहले भी डॉग्स के बारे में पढ़ा था, किसी को याद है? वो भी एक वैलिड रीजन था। देयर आर 2 वैलिड रीजंस फॉर कीपिंग डॉग्स। हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था जब हम हलाल हराम की बातें पढ़ रहे थे। कौन से कुत्ते होते हैं? वो जो कि क्या करते हैं? हंट करते हैं, शिकारी कुत्ते। वो जो है उनको रखना, उनको ट्रेन करना बिल्कुल अलाउड है। इवन वो जो अपने मुंह से शिकार पकड़ के लाते हैं वो भी हलाल होता है। कैन यू बिलीव दैट? कि उनको जब आप ट्रेन करते हैं और जब आप उनको शिकार करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ते हैं तो फिर वो वाला शिकार जो वो पकड़ के लाते हैं वो क्या होता है? हलाल होता है। तो इसलिए हंटिंग डॉग्स अलाउड हैं। और आपको पता है जो फार्म डॉग्स होते हैं अक्सर औकात वो हर्ड को टेक केयर करने के लिए रखे होते हैं जी। वो जो है उनको भी ट्रेन किया जाता है क्योंकि वो शीप के साथ होते हैं, पर फिर भी वो शीप को बचाते हैं, वो शीप को खाते नहीं हैं, वो भी अलाउड होते हैं। अगर कोई वैसे अपनी प्रॉपर्टी को टेक केयर करने के लिए डॉग रखे वो भी अलाउड है। सिर्फ किस लिए अलाउड है? कि आप किसी चीज की हिफाजत कर रहे हैं या फिर आप क्या कर रहे हैं? हंट कर रहे हैं। पर घर के अंदर डॉग रखना जो है वो क्या है? मना है। और आपको पता है जो बंदा घर में डॉग रखता है तो ईच डे उसकी गुड डीड्स में से कितनी गुड डीड्स वेस्ट होती हैं? कौन बताएगा? 2 किरात। और आपको पता है किरात, 1 किरा कितना होता है? लाइक माउंटेन। तो आप क्या एक डे में एक माउंटेन जितनी गुड डीड्स करते हैं? नहीं। तो इसलिए अब आप लोगों में से सबने, जो कोई लोग इस तरह से रखते हैं ना कि ये तो मेरा पेट है और इस तरह से, तो वो जो इस तरह की चीजें करते हैं उनको आपने मना करना है कि ये काम नहीं करना। ये सिर्फ हंटिंग और रखवाली के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये जो लोग इसको एक फैशन समझ के और इसको इस तरह से रखते हैं कि वो ये तो अल्लाह ताला की मखलूक है और इसका ख्याल रखना चाहिए, तो ख्याल रखना और बात है, पर जिस चीज से अल्लाह ताला ने मना किया हमें उससे मना होना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग दूसरों से भी शेयर करें। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जो है वो आई गेस मिनट में तो नहीं कर सकते, चलें विल ट्राई कि अब उनकी जो लास्ट जो चीज है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जब वो उठे थे तो उन्होंने आपस में एक डिबेट की थी। वकज़ालिक बअस्नाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिथ्तुम। जब हम उनको उठा दिया तो एक कहने वाले ने कहा क्या तुम्हें पता है कि हम कितनी देर सोए? क़ालू, उन्होंने कहा लबिथना यौमन औ बअदा यौम, उन्होंने कहा कि शायद हम एक दिन या थोड़ा सा उसका हिस्सा सोए। क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिथ्तुम फबअथू अहदकुम बिवरिक़िकुम हाज़िही इलल मदीना फलयंज़ुर
अय्युहा अज़का तामा। जी, उन्होंने जब आपस में बहस की कि हम इतना देर सोए या इतनी देर सोए, तो फिर किसी ने क्या कहा कि कौन ज्यादा जानता है? Who knows best? अल्लाह। तो हम जब कभी कभी होता है ना कोई चीज हमें नहीं पता होती पर हम बहुत स्मार्ट बनते हैं, नहीं ऐसे है ऐसे है, फिर उस पर हम लड़ाई भी करते हैं, नहीं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। बहुत ज्यादा उसके ऊपर झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें हमें अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितनी पता होती है उतनी होती हैं, पर हम उसको एंडिंग फाइनल आर्ग्यूमेंट में ये जरूर कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला अल अलीम है, अल्लाह ताला को सारी चीजें पता है। कभी कभी होता है कि वो चीज हमें फेस ऑफ इट चीज लग रही होती है, ये चीज ऐसी है, पर हमें उस बंदे की इंटेंशन नहीं पता होती है ना। जैसे अगर हमें कोई बंदा हो, वो किसी ब्रेक टाइम में किसी और के बैग में से कोई चीज निकालते हुए नजर आए, तो हमें लगे ओह ये तो चोर है, पर क्या पता दूसरे बंदे ने जिसकी वो चीज हो उसने ही उसको कहा जाके निकाल के लाए। तो अगर हमें वो पूरी बात नहीं पता तो हम उसको कहेंगे नहीं आपने तो चोरी की है, ऐसे हो सकता है ना। तो हमें हाफ ट्रूथ से भी बचना चाहिए। और हमने पहले भी एक आयत पढ़ी थी ना पिछली सूरत में कि हम क्या क्या चीज से सवाल होगा, हमारे कानों से, हमारी आंखों से और हमारे दिल से, कि हमने ट्रू बात की थी, इसको ट्रू बात सुनी थी, गलत बातें सुनी तो नहीं थी, या फिर हमने गलत बातें सुन के मुंह से कम्युनिकेट की थी, या दिल में हमने फील की थी, या गलत चीजों को देखा था। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में हमसे सवाल होगा। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने जब वो उठे ना इतने अरसे बाद, तो उन्होंने तब भी ये सोचा कि हमें कौन सा फूड चाहिए, प्योरेस्ट। हलाल की बात नहीं हो रही, प्योरेस्ट की बात हो रही है। तो प्योर के अंदर क्या क्या चीज आ जाती है, हलाल भी आ जाता है और तय्यब भी आ जाता है। तय्यब होता है वो जो पाक फूड होता है, जो कि साफ सुथरा होता है, जो कि हार्मफुल नहीं होता। तो हम लोग दुआ भी करते हैं ना, किसी को पता है कि हम एक दुआ करते हैं जिसमें हम कहते हैं रिज़्क़न तय्यबा, तो किसी को वो दुआ आती है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ये दुआ आती है किसी को? ख्याल से उमामा को होती है शायद। उमामा को आती है। हाँ उमामा, आप बताओ ये वाली दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका वाली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व अमलन मुतकब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। बारकल्लाह, ये बहुत ही खूबसूरत दुआ है, क्योंकि इसके अंदर हमें पता है क्या चीज पता चलती है, कि जैसे हम इल्म नाफे ले रहे हैं, कि हम अल्लाह ताला से सवाल करते हैं कि हमें बेनिफिशियल नॉलेज मिले, और वो वाली डीड्स मिले जो कि एक्सेप्टेड हों। ऐसी डीड्स ना हो जो कि हम खुद से समझे कि बहुत अच्छी हैं पर असल में वो अच्छी ना हो। और रिज़्क़न तय्यबा, और हमने तफसीर में ये बात पढ़ी थी कि जो हम खाते हैं उसका हमारे एक्शन से डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है। अगर हम उल्टी पुल्टी चीजें खाते हैं और हलाल हराम का ख्याल नहीं रखते, तो फिर हम एक्शंस में भी ऐसे ही करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें हलाल फूड और हलाल एक्शंस की तौफीक दे, आमीन। और ये जो कॉशन वाला पॉइंट है, इस पे हमें थोड़ा सा काम करना है, इसलिए आई वुड लाइक कि हम ये नेक्स्ट टाइम करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर टाइम। और अब मैं चाहती हूँ कि अब एक छोटी सी रेस है कि कौन बच्चा मुझे जल्दी जल्दी 2 पॉइंट्स पूरे लेक्चर में से जो उसने सीखे हैं और एक एक्शन पॉइंट शेयर करेगा अपने नाम के साथ, क्योंकि इस दफा से मैं चाहती हूँ कि सब शेयर करते जाएं। और अगर किसी ने मेंशन कर भी दिया तो कोई बात नहीं, खैर है, आपने अपने पॉइंट पे फोकस करना है। ठीक है, सो अभी से टाइम स्टार्ट होता है और मैं चाहती हूँ संडे तक मैक्सिमम सब शेयर कर दें, और मेन ग्रुप में ही करेंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस मोहम्मद शेयर करेगा तो ऐसा लिखेगा नेम मोहम्मद, 1 पॉइंट दैट आई लर्न, वो कुछ भी हो सकता है, वो दुआ से रिलेटेड हो सकता है, वो दुरूद से रिलेटेड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जो उसने लर्न किया। और सेकंड पॉइंट जो पूरे लेक्चर में से उसने लर्न किया, और फिर एक्शन पॉइंट कि मैंने अपने एक्शन में क्या चीज चेंज करनी है, या क्या चीज कोई चीज जो है जिससे रुकना है वो, या फिर कोई चीज अडॉप्ट करनी है। ठीक है, चले हम दुआ पढ़ लेते हैं। ये नई दुआ मेरे पीछे पीछे पढ़े, और दुआ से पहले हम क्या पढ़ते हैं, अभी तो मैं दुरूद पढ़ते हैं जी, बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अब आप सब लोग पढ़े मेरे पीछे, रब्बिजअलनी लका शक्कारा, ए मेरे रब बना दे मुझे अपने लिए बहुत शुक्र करने वाला, आमीन। लका ज़क्कारा,
اپنے لیے بہت ذکر کرنے والا. آمین. لک رہابا. اپنے سے بہت ڈرنے والا. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ سے ڈرنا. تو ڈرتا کون ہے؟ جو کہ بلیو کرتا ہے. جو بلیو ہی نہیں کرتا کہ اس کو سزا ملے گی، وہ ڈرے گا نہیں. جی. اور اس لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے ایکشنز اچھے ہو جاتے ہیں کہ برے ہو جاتے ہیں؟ برے ہو جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس کے ایکشنز برے ہو جاتے ہیں؟ جو ڈرتا ہے اچھے ہو جاتے ہیں. اچھے ہو جاتے ہیں. دیکھیے یہ تو غور سے سننے والی بات ہے نا، کہ اگر جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب ایک طرح سے کیا ہوتا ہے کہ تقویٰ. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائیں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں. تو پھر ہمیں ان کاموں سے رکنا بھی پڑے گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو پھر ہم لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. لَكَ مِطْوَاعًا. اپنے لیے بہت اطاعت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ بات ماننے والا. لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ. اپنی طرف بہت عاجزی کرنے والا. أَوَّاهًا مُنِيبًا. أَوَّاهًا مُنِيبًا. یہ فتحت ہے نا، اور پھر میم پہ ضمہ ہے. أَوَّاهًا مُنِيبًا. اور بہت بہت آہیں بھرنے والا اور بہت رجوع کرنے والا. ٹھیک ہے. تو جب بھی ہم کبھی سیڈ ہوں یا پریشان ہوں، تب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں دعا کرنے کے لیے، جیسے کہ اصحاب کہف نے کی تھی اور حضرت ابراہیم نے کی تھی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ جب بھی پریشانی ہوتی تھی تو وہ دعا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. اور منیبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بار بار ٹرن کرنے والا. جب ہمیں خوشی ہوتی ہے تو ہم کیا ایکشن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو گریٹیٹیوڈ شو کرنے کے لیے؟ الحمدللہ کہنے کے علاوہ ہم نے اس پہ بات کی تھی نا، سجدہ شکر. کیا کرتے ہیں؟ سجدہ شکر. جی، سجدہ شکر کرتے ہیں. تو جیسے ہمیں کوئی گڈ نیوز ملتی ہے، جیسے اب ہم لوگوں نے کوئی ٹیسٹ کیا اور ہمیں لگا ہمیں شاید ہمیں اتنے اچھے گریڈز نہ ملے، ہمیں بہت اچھے گریڈز مل گئے، تو سجدہ شکر فوراً کر لینا چاہیے. اور سجدہ شکر کے لیے کوئی بھی آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہوتی. یو جسٹ ڈو اٹ رائٹ دیئر اینڈ دین. تو ہمیں ضرور جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ایسے ہی ادا کرنا چاہیے. اور نہیں، اور اگر ہم لوگ منیب ہوتے ہیں تو جب ہم پریشان ہوتے ہیں تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ٹرن کرتے ہیں، جب ہم سے غلطی ہوتی ہے تب بھی ہم ٹرن کرتے ہیں، جب ہم خوش ہوتے ہیں تب بھی ہم ٹرن کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارے رب ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ کون بچہ ہمیں کرائے گا آج؟ عبداللہ اور حاجرہ نہیں آئے؟ نہیں، وہ نظر نہیں آیا. مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو وہ پہلے تو نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے انشاءاللہ. تو اب ایمان بھی ہوگی. سنیا ہے یا نہیں؟ میں چیک کرتی ہوں. سنیا، یہ سنیا ہے. محمد کا ہینڈ ریز ہے. جی محمد، آپ کرا دیں دعا. اوکے جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم انی اسأل. اللهم إني أسألك عزة النظر إلى وجهك. اللهم انی اسألک لذة النظر إلی وجهک والشوق إلى لقائك. والشوق اے اللہ، بے شک میں سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں لذت النظری، لذت نظر کی، الا طرف، وجہک دیکھنے کی، تیری طرف، تیری چہرے کی طرف، والشوق اور شوق، الا طرف، لقائک
तेरी मुलाकात का। तो हम अल्लाह सुब्हाना ताला को देखना भी चाहते हैं और अल्लाह ताला से मुलाकात भी करना चाहते हैं, तो फिर हमारे अमाल भी ऐसे ही होने चाहिए। अल्लाह ताला हमें अच्छे काम करने की तौफीक अदा करे और हमने जो कुछ सीखा है उस पे अमल की भी तौफीक अदा करे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। और I'll be waiting for 2 points and 1 action point from each one of you. जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। एंड द होमवर्क इज टू लर्न द दुआ जो हमने आज बहुत दफा रिपीट की है, उसकी ऑडियोज आप मुझे सेपरेटली सेंड करेंगे अगली क्लास से पहले। इवन आप मुझे सैटरडे को अगली सैटरडे मॉर्निंग तक भी भेज सकते हैं। पर वो वाली जो दुआ हमने की थी ना, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, अभी तक काफी हद तक आपको याद हो चुकी होगी। और स्टार पॉइंट्स उस बच्चे के होंगे जो कि तर्जुमा भी सेंड करेंगे साथ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।